بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہمارا ٹاپک ہے ان 6 لوگوں کے بارے میں کہ جو خود اپنا مذاق بناتے ہیں۔ میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کی حدیث کی مدد لوں گا کہ جس میں امام نے فرمایا ان 6 لوگوں کی صفات بتائیں کہ وہ 6 لوگ کون ہیں۔ سب سے پہلا شخص کہ جس کو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جو بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے کہ میرے مالک میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے مالک جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں اس کو بخش دے، لیکن اپنے دل سے اپنے گناہوں کا پشیمان نہیں ہوتا۔ یعنی پروردگار کی بارگاہ میں زبانی طور پر تو کہہ رہا ہے کہ میرے مالک میرے گناہوں کو بخش دے، مگر زبان سے کہنا اور دل میں اس کے کچھ اور ہوتا ہے۔ دل میں یعنی پشیمان نہیں ہو رہا، افسوس نہیں کر رہا کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس سے میں شرمندہ ہوں، مگر بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہے کہ میرے مالک میرے گناہ معاف کر دے۔ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جو خود اپنے لیے مذاق بن رہا ہے، اپنا مذاق خود بنا رہا ہے۔ دوسرا شخص کہا دوسرا شخص وہ ہے کہ جو بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے کامیاب کر دے، میرے مالک مجھے ہر امتحان میں موفق کر دے، کامیاب کر دے، مگر خود تلاش اور کوشش نہیں کرتا، اپنی طرف سے کبھی قدم آگے نہیں بڑھاتا کہ پروردگار کی بارگاہ میں اگر دعا کر رہا ہے کہ میرے مالک مجھے کامیاب کر اور خود گھر میں بیٹھا رہے تو ایسی کامیابی اسے حاصل نہیں ہوتی۔ کہا یہ شخص خود اپنا مذاق بنا رہا ہے، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میرے مالک مجھے کامیاب کر دے، مگر خود کوشش تلاش محنت نہیں کرتا۔ کہا وہ انسان اپنا مذاق بنا رہا ہے۔ تیسرا انسان کہا تیسرا انسان وہ ہے کہ جو بارگاہ خداوندی میں دعا تو کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے بہشت دے دے، میرے مالک مجھے مقام بالا عطا کر، مگر اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، کچھ کام ہے کہ جو اسے انجام دینے چاہیے مگر ان کام کو وہ انجام نہیں دے رہا ہے۔ کہا یہ انسان خود اپنا مذاق بنا رہا ہے۔ چوتھا انسان کون ہے؟ کہا چوتھا انسان وہ کہ جو بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، میرے مالک مجھے جہنم میں نہ بھیج۔ جب یہ دعا کر رہا ہے مگر اپنی شہوت کو کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا اور اپنی خواہشات کو انجام دے رہا ہے، اپنی خواہشات پہ غلبہ پیدا نہیں کر رہا ہے اور ہر وہ کام کر رہا ہے کہ جو اس کے لیے دوزخ کے راستے کھول رہا ہو۔ یعنی ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک مجھے جہنم سے بچا، میرے مالک مجھے دوزخ سے بچا، دوسری طرف وہ ہر وہ کام کر رہا ہے کہ جو اسے دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کہ یہ انسان خود اپنا مذاق بنا رہا ہے اور خود اپنے لیے وہ راستے کھول رہا ہے کہ وہ دوزخ کی طرف چلا جائے۔ پانچواں انسان وہ ہے کہ جو بارہا یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے موت دے دے، میں اس دنیا سے تھک چکا ہوں اور مجھے اپنی طرف بلا لے۔ بارہا موت کی دعا کر رہا ہے مگر اس موت کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس کے اعمال موت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مثال اگر عرض کروں کہ اگر ایک انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلا ایک امتحان ہے، ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس امتحان کے لیے آمادگی کرے گا، پڑھے گا، محنت کرے گا، کیوں؟ تاکہ وہ اس امتحان میں موفق ہو جائے، پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کیا؟ اپنے آپ کو آمادہ کرنا۔ جب ایک انسان یہ دعا کر رہا ہے کہ میرے مالک مجھے موت دے دے اور اس موت کے لیے آمادہ نہ ہو تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟
یہی کہا جائے گا کہ یہ انسان اپنا مذاق خود بنا رہا ہے، خود آمادہ نہیں ہے، اور وہ چیز مانگ رہا ہے کہ جو اس کے لیے ابھی آمادہ نہیں ہے، کیونکہ خود آمادہ نہیں ہے۔ چھٹا انسان آخری، اس میں کیا ہے؟ کہا یہ انسان وہ ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے کہ میرے مالک میں تجھے یاد کرتا ہوں، میرے مالک تو میرے ساتھ رہے، تو میرا مددگار رہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں خود حضور قلب کے ساتھ آتا نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ میرے مالک تو ہی میرا مددگار، تو ہی مجھے مشکلوں سے بچانے والا ہے، مگر جب نماز کے لیے وقت آتا ہے تو وہ نماز میں حضور قلب کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں نہیں آتا، دل کہیں اور رہتا ہے، ذہن کہیں ہوتا ہے، بدن کہیں ہوتا ہے۔ کہا یہ انسان چونکہ حضور قلب کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں نہیں آتا، مگر اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میرے مالک تو میری مدد کر، تو میرے ساتھ رہے، تو کہا یہ انسان خود اپنا مذاق بنا رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں خاص توجہ رکھنی چاہیے، جو ہم نے 6 انسانوں کے بارے میں آپ کو بتایا، اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں بہت ہی دقیق ہو کر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایک ایسی صفت میرے اندر تو نہیں پائی جاتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان 6 لوگوں میں سے کوئی ایک ہوں، اگر ہے تو اس چیز کو، اس صفت کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا گو رہیں کہ پروردگار ہمیں ان 6 لوگوں کی صفات سے دور رکھ اور ہمیشہ کوشش، تلاش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔